اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے دفن سے فارغ ہو کر قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ نے مجھے میرے دو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے، اور نہ ہی ایسے ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں امانت داری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں۔ اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ بتانے والے صاحب کہتے ہیں، اللہ کی قسم، حضرت عمر نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا، ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اپنے آپ کو منبر کی اس جگہ بیٹھنے کا اہل سمجھوں جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر ایک سیڑھی نیچے ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور عمل نامے کے تولے جانے سے پہلے پہلے تم خود اپنا موازنہ کرو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چپی نہیں رہ سکے گی، اور کسی حق والے کا حق اتنا نہیں بنتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ غور سے سنو، میں اللہ کی مال یعنی بیت المال میں سے اتنا لوں گا جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں سے ملتا ہے۔ اگر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی تو میں یہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو کام کرنے والے کو عام طور سے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے تم سے حساب لینے سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے اللہ کا حساب آسان ہو جائے گا، اور عمل نامے کے تولے جانے سے پہلے تم اپنا موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ حضرت ابو فراس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو،
غور سے سنو۔ پہلے ہمیں آپ لوگوں کے اندرونی حالات اس طرح معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے اور وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالی ہمیں آپ لوگوں کے حالات بتا دیا کرتے تھے کہ کون مومن ہے، کون منافق، اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لے جا چکے اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا، اس لیے اب ہمارے لیے آپ لوگوں کے حالات و درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو اب ہم بتانے لگے ہیں۔ آپ میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اور جو ہمارے سامنے شر ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے۔ اور آپ لوگوں کے پوشیدہ اور اندرونی حالات آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوں گے، یعنی ہم تو ہر ایک کے ظاہر کے مطابق اس کے متعلق فیصلے کریں گے۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے ہاں کی نعمتوں کے لینے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، لیکن اب آخر میں آ کر کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اسے لینے کے ارادے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تم قرآن کے پڑھنے سے اور اپنے اعمال سے اللہ کی رضامندی کا ہی ارادہ کرو۔ توجہ سے سنو، اللہ کی قسم میں اپنے گورنر آپ لوگوں کے پاس اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ آپ لوگوں کی کالوں کی پٹائی کرے یا آپ لوگوں کے مال لے لے، بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو دین اور سنت سکھائیں۔ جو گورنر کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کرے وہ اس گورنر کی بات میرے پاس لے کر آئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسے اس گورنر سے ضرور بدلہ لے کر دوں گا۔ غور سے سنو، مسلمانوں کی پٹائی نہ کرو ورنہ تم انہیں ذلیل کر دو گے، اور اسلامی سرحد سے انہیں گھر واپس جانے سے نہ روکو ورنہ تم انہیں فتنے میں ڈال دو گے، اور ان کے حقوق ان سے نہ روکو بلکہ ادا کرو ورنہ تم انہیں ناشکری میں مبتلا کر دو گے، اور گھنے درختوں والے جنگل میں انہیں لے کر مت پڑاؤ ڈالنا ورنہ بکھر جانے کی وجہ سے دشمن کا داؤ چل جائے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو العجفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان میں فرمایا، عورتوں کے مہر بہت زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ اگر مہر کا زیادہ ہونا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی والا کام شمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 اوقیہ یعنی 480 درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ تم لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کر لیتے ہو، لیکن جب دینا پڑتا ہے تو پھر دل میں اس عورت کی دشمنی محسوس کرتے ہو۔ تم مہر دیتے بھی ہو لیکن اس عورت سے کہتے ہو کہ مجھے تیرے مہر کی وجہ سے مشک بھی اٹھانی پڑی اور بہت مشقت بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے غزوات میں جو آدمی قتل ہو جاتا ہے تم اس کے بارے میں کہتے ہو فلاں شہید ہو کر قتل ہوا یا فلاں نے شہید ہو کر وفات پائی، بغیر تحقیق کے کسی کی شہید ہونے کا حتمی فیصلہ نہ کیا کرو۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجارت کے ارادے سے ساتھ آیا ہو اور اس نے اپنی سواری کے آخری حصے پر اور کجاوے کی ایک جانب سونا چاندی لاد رکھا ہو۔ یہ تجارت والا اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہ کہا کرو، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے کہا کرو کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہوا یا فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے مہر زیادہ کیوں مقرر کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں مہر 400 درہم یعنی اس سے کم ہوا کرتا تھا۔ اگر مہر بہت زیادہ مقرر کرنا اللہ کے ہاں تقوی کا یا عزت کا کام ہوتا تو آپ لوگ اس میں حضور اور صحابہ سے آگے نہ نکل سکتے۔ نکاح کے باب میں اس بیان کی چند روایات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ شہر میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے فارسی میں کچھ کہا۔ حضرت عمر نے اپنے ترجمان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے بتایا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا او اللہ کے دشمن، تم غلط کہتے ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں گمراہ کیا، اور انشاءاللہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اگر تمہارے ذمہ ہونے کے عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی ساری اولاد ان کے سامنے بکھیر دی اور جنت والوں کے نام اور ان کے اعمال لوح محفوظ میں اسی وقت لکھ دیے، اور اسی طرح دوزخ والوں کے نام اور ان کے اعمال بھی اسی وقت لکھ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اس جنت کے لیے ہے اور یہ لوگ اس دوزخ کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگ بکھر گئے اور تقدیر کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے پہلی امت تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہی ہلاک ہوئی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، آئندہ جن دو آدمیوں کے بارے میں نے یہ سنا کہ یہ تقدیر کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کر رہے ہیں تو میں دونوں کی گردن اڑا دوں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سن کر تمام لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی۔ پھر حجاج کے زمانے میں شام میں ایک جماعت ظاہر ہوئی جس نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنی شروع کی۔ حضرت باہلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے جابیہ شہر میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قرآن سیکھو، اس سے تمہارا تعارف ہوگا، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور کسی حقدار کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ حق بات کہنے سے اور کسی بڑے کو نصیحت کرنے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ اللہ کا رزق دور ہوتا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ بندے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر بے سوچے سمجھے
روزی کمانے میں گھس جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو اس پردے کو تو پاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر کی روزی سے زیادہ نہیں پا سکتا۔ گھوڑوں کو سداؤ اور تیر چلانا سیکھو اور جوتی پہنا کرو اور مسواک کیا کرو اور موٹا جوتا استعمال کرو اور اجمیوں کی عادتیں اختیار کرنے سے اور ظالم جابر لوگوں کے پڑوس سے بچو، اور اس سے بھی بچو کہ تمہارے درمیان صلح بلند کی جائے، یا تم اس دسترخوان پر بیٹھو جس پر شراب پی جائے، اور بغیر لنگی کے حمام میں داخل ہونے سے بھی بچو، اور اس سے بھی بچو کہ تم عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ وہ حمام میں داخل ہو، کیونکہ حمام میں داخل ہونا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ تم جب اجمیوں کے علاقے میں پہنچ جاؤ اور ان سے معاہدہ کر لو تو پھر کمائی کے ایسے کام اختیار کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں وہاں ہی رہنا پڑے اور ملک عرب میں واپس نہ آ سکو، کیونکہ تمہیں اپنے علاقے میں عنقریب واپس آنا ہے، اور ذلت اور خواری کو اپنے گردن میں ڈالنے سے بچو۔ عرب کے مال مویشی کو لازم پکڑو، جہاں بھی جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ، اور یہ بات جان لو کہ شراب 3 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، کشمش، شہد اور کھجور۔ جو اس میں سے پرانی ہو جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ شراب ہے جو کہ حلال نہیں ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو پاک نہیں کریں گے اور انہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور انہیں اپنے قریب نہیں کریں گے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا لینے کے ارادے سے امام سے بیعت ہو، پھر اگر اسے دنیا ملے تو اس بیعت کو پورا کرے ورنہ نہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد بیچنے کے لیے سامان لے کر جائے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہے اس کی اتنی اور اتنی قیمت لگ چکی ہے، اور اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ سامان بک جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھو۔ اور جو شخص کسی جادوگر، کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے اسے سچا مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ میں یہ بیان فرمایا تھا، اما بعد میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ ہر ایک فنا ہو جائے گا، جو فرما برداری کی وجہ سے اپنے دوستوں کا اکرام کرتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کسی گمراہی والے کام کو ہدایت والا سمجھ کر کرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، یا کسی حق والے کام کو گمراہی والا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس ہلاک ہونے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اور بادشاہ کو اپنی رعایا کے بارے میں سب سے زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس دین کی ان کو ہدایت نصیب فرمائی اس دین والے احکامات ان لوگوں پر لازم ہے، یہ لوگ ان احکامات کو صحیح طرح سے ادا کرے۔ اور ہم ذمہ داران خلافت کے ذمے یہ بھی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیں جس کا اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا، اور اللہ کی اس نافرمانی سے روکیں جس سے اللہ نے آپ لوگوں کو روکا، اور قریب اور دور کے آپ تمام لوگوں میں اللہ کے احکام کو قائم کرے، اور جو حق کو جھکانا چاہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بیانات کا پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ میں نے اس مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہے اور صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ ساری مکمل ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، سانس ہے تو چانس ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر توبے کا دروازہ تب تک نہیں بند ہوتا جب تک سانس ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے مسلمان استغفار کا اہتمام کریں۔ یقین مانیے، جو حالات فلسطین میں آج ہو رہے ہیں، اسرائیل کے مظالم فلسطینیوں پر، اور سارے مسلمانوں کی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قیامت قریب آ چکا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو بتایا تھا کہ میری امت میں یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے کہا تو پھر سارے دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس وقت مسلمان بزدل ہوں گے، مسلمان اس ڈر سے جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، موت کے ڈر سے۔ حالانکہ موت کہیں پر بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن مسلمان موت کے ڈر سے، کفار کے ڈر سے جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، 57 ملکوں کے مسلم ممالک، 57 ممالک ہے جن کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن بزدل بن چکے ہیں اور اسرائیل کے سامنے جھک چکے ہیں، کفار کے سامنے جھک چکے ہیں۔ حالانکہ 313 صحابہ نے کتنے کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو، بڑے بڑے طاقتوروں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب مسلمان کافر کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آج ہم بزدل ہو چکے ہیں، آج ہم اپنے پیسوں پر ایمان لا چکے ہیں، آج ہم اپنے جانوں پر ڈر رہے ہیں، اپنی زندگی پر ڈر رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں کفار آ کر ہمیں تباہ اور برباد نہ کر دے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسلمان ہتھیار اٹھا لے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اپنی ہر دعا میں مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھا کرے، کیونکہ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا سکے، لیکن دعا میں تو ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ جل رہی تھی، جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ ہے جسے ابابیل کہتے ہیں، تو وہ اپنے چونچ میں پانی لے کر اس آگ میں ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے۔ شیطان نے اس پرندے سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس پرندے نے کہا کہ میں تو اپنا کوشش کر رہا ہوں اس آگ کو بجھانے کی۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا کہ میرا حبیب، میرا خلیل آگ میں جل رہا تھا، نمرود نے اس کو آگ میں ڈالا ہوا تھا، تو آپ اس کو دیکھ رہے تھے، تو میں اسے کہوں گا کہ اللہ، آپ نے مجھے یہ چونچ دی تھی، میری یہ چھوٹی سی چونچ جس میں میں پانی بھر کر لا رہا تھا اور اس آگ پر پھینک رہا تھا، میری تو یہی کوشش تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم بھی اپنا کوشش کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنے سحری کے دعاؤں میں، اپنے افطار کے دعاؤں میں، اپنے نماز کے دعاؤں میں ان کو یاد رکھے کہ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ آج کفار
آج کفار ہمارے سروں پر کڑے ہیں، کیونکہ وہ کفار جان چکے ہیں کہ مسلمان پیسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑا ہوا ہے، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے، اپنے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کو تو پڑھ رہے ہیں لیکن صرف لفظی پڑھ رہے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے کفار جان چکے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اپنے ہر دعا میں فلسطینیوں کو یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔